بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر۔ آج ہے 3 جولائی اور دن ہے جمعرات کا۔ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنما جو ہیں وہ ان سے مل سکتے ہیں، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اور نام بھجوائے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ آج بھی جھنڈی کرا دی جائے گی اور ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی۔ زیادہ سے زیادہ ایک آدھ آدمی کو بھیج دیا جائے گا، وہ 1.5-2 منٹ کھڑا ہو کے آ جائے گا، ہیلو ہائے کر کے واپس آ جائے گا اور کہا جائے گا کہ جناب ملاقات ہو گئی، اور عمران خان صاحب قید تنہائی میں نہیں ہیں۔ لیکن جاننے والے سب جانتے ہیں، اور ملاقاتوں پہ پابندی اس لیے لگائی گئی ہے کہ باہر سے کوئی اندر خبر نہ جائے، عمران خان صاحب تک زیادہ سے زیادہ خبروں بلاک کی جائیں تاکہ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکیں اور وہ کسی قسم کی تحریکی کال نہ دے سکیں، اپنی پارٹی کو آرگنائز نہ کر سکیں اور اپنے کارکنان کو میسیج نہ دے سکیں۔ مقصد صرف یہ ہے۔ ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کی کتابیں بند ہیں، ٹی وی بند ہے، سب کچھ بند ہے، اور 23 گھنٹے ان کو کال کوٹڑی میں بند رکھا جاتا ہے۔ تو یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب مان نہیں رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور بالآخر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب فارم 47 کے، اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم، کیونکہ ان کا دل دماغ سب کچھ وزارت خزانہ میں رہتا ہے، اس لیے تو وزیر خارجہ صاحب نے بالآخر اپنی زبان پر ایک نام لے آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ابراہم معاہدہ۔ اس کو بار بار کہہ رہے ہیں، اور ہمارے جو دانشور ہیں وہ بھی ابراہم اکارڈ کی بات کر رہے ہیں۔ تو بھئی بات کریں کھل کر، ابراہم اکارڈ ہے کیا؟ ابراہم معاہدے کا مطلب ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاہدہ، اور یہ اس کی تفصیل آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ابراہم معاہدہ ایک سفارتی معاہدہ ہے جی۔ یہ 2020 میں متحدہ امارات اور بحرین اور اسرائیل کے ساتھ طے پایا تھا، اور اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، بحرین نے تسلیم کر لیا، اور اس کو فروغ دیا گیا تھا۔ اس معاہدے کو ابراہم کا نام تینوں ابراہیمی مذہب یعنی کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے سامنے رکھتے ہوئے اس کا دیا گیا تھا، تاکہ اس کو ایک اسلامی ٹچ دیا جا سکے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرق وسطیٰ میں امن، استحکام اور معاشی ترقی کو فروغ ملے۔ اس معاہدے کا پہلا اعلان جو ہے وہ 13 اگست 2020 کو کیا گیا تھا، جب امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے ایک مشترکہ بیان میں یہ اطلاع دی تھی کہ UAE نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں، رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور یہ ایک اعلان تاریخی پیش رفت کے طور پر پیش کیا گیا تھا، کیونکہ ایک طویل عرصے تک جو عرب ممالک ہیں ان کی اسرائیل کے ساتھ کٹی رہی، اور اس کو سعودی عرب نے تسلیم نہیں کیا، بحرین نے تسلیم نہیں کیا، UAE نے تسلیم نہیں کیا، پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، اور بہت سارے دیگر ممالک، ایران نے تسلیم نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ ان کو شامل کرنا مقصود تھا۔ تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے داماد جو تھے، جو قومی سلامتی کے مشیر بھی تھے اس وقت، انہوں نے یہ سارا ارینجمنٹ کی تھی، اور اس طریقے سے یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن تھا اور بہت بڑا ایک بریک تھرو تھا۔ تو اسرائیل نے یہ تسلیم کر لیا تھا جی، اور تاریخی پیش رفت کے طور پر اس کو دیکھا گیا۔ اور اس سے پہلے صرف 2 عرب ممالک مصر اور اردن نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، ایک 1979 میں اور 1994 میں اردن نے تسلیم کیا تھا، اور اسرائیل کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات موجود تھے۔ اس کے علاوہ کسی اور عرب ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل اور عرب ریاستیں اب ایک دوسرے کو تسلیم کرتی ہیں، اور پھر سفارت خانے بھی کھل گئے، سفارتی اہلکاروں کا تبادلہ بھی ہو گیا، سیاحت بھی شروع ہو گئی، سرمایہ کاری، تعلیم، دیگر شعبوں میں تعاون بھی شروع ہو گیا۔ اسرائیل نے عارضی طور پر مغربی کنارے ویسٹ بینک کے علاقوں کے الحاق کے منصوبے کو روکنے پر آمادگی ظاہر کی۔ امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور کئی اقتصادی اور دفاعی مراحل کی پیشکش کی جو ہے وہ بھی کی گئی، اور اس میں بہت سارے ملکوں کو کہا گیا کہ جی آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ ابتدائی طور پر اس معاہدے میں صرف 2 ملک شامل ہوئے، اور ان میں متحدہ عرب امارات 13 اگست 2020 کو، اور بحرین 11 ستمبر 2020 کو، یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے آخری سال، اور نومبر میں الیکشن ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، تو آخری سال
یہ ستمبر میں ہو گیا تھا جی. اکتوبر اور نومبر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ چلے گئے. اس کے بعد پھر کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوا. بعد میں کچھ اور ملکوں نے بھی اس کو تسلیم کیا. اس ایران کا جو اچھا اس میں ایک اور بات بھی کہی گئی کہ پس منظر میں یہ بتایا گیا کہ کیونکہ ایران کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے جی وہ خلیجی ریاستوں کے لیے ایک مشترکہ خطرہ ظاہر کیا گیا اور اسرائیل کو ایک ممکنہ اتحادی سمجھا گیا جی. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ ضروری ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں اور ایران کا مقابلہ کیا جائے کیونکہ ایران اس وقت شرارتیں کر رہا تھا. اور اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ جو اٹریکشن دکھائی گئی تھی معاشی فوائد یہ جناب باجوہ بھی یہ کرتے ہوتے تھے. تو ابراہم معاہدے کے تحت یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ ٹیکنالوجی، صحت، زراعت، دفاعی شعبے میں تعاون ملے گا، امریکی حمایت ملے گی اور پھر امریکہ کی طرف سے دفاعی اور مالی مراعات جیسے F-35 طیارے وہ خریدنے کا موقع ملے گا. اور اسرائیل کے تھا کہ وہ مین سٹریم میں آ جائے گا. اس کے لیے تو کامیابی تھی ابراہم اکارڈ. اور فوری طور پہ UAE بڑا تگڑا ملک ہے، اس نے تسلیم کر لیا. بحرین تگڑا ملک ہے، امیر ملک ہے، اس نے تسلیم کر لیا. تو فلسطینی قیادت نے جی ابراہم معاہدے کو پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا اور ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی عرب ممالک نے عرب امن اقدام 2002 کی خلاف ورزی کی ہے جس میں فلسطین کا مسئلہ حل کے لیے بغیر انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے ہیں. تو یہ ایک فطری رد عمل تھا کیونکہ فلسطینیوں کی زندگیوں میں ابھی تک کوئی سکون نہیں آ سکا. جو کہا گیا کہ جی معاشی فروغ ملے گا، امن ہوگا، سکون ہوگا اور فلسطینیوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی، تو ابھی تک وہ آسانی پیدا نہیں ہوئی. تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں. تو اس لیے جی اب اس میں ایک اور بھی چیز تھی اور اس کو اس وقت امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، آج بھی وہ صدر ہیں، 4 سال درمیان میں بریک رہی، اس کو بہت بڑی ان کی سفارتی کامیابی تصور کیا گیا اور اقوام متحدہ میں بھی اس کو خیر مقدم کیا گیا. ترکی اور ایران نے شدید مخالفت کی اور اسے امت مسلمہ کے لیے غداری قرار دیا اور یورپی یونین نے بھی اس کو ویلکم کیا. یہ سب کچھ ابراہم معاہدے کے. اور لیکن پاکستان، اصل مسئلہ تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب 2 بڑے ملک تھے، یہ انہوں نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا. ان پہ پریشر بہت ڈالا گیا اور معاہدے کو باعزت کار جو ہیں وہ اس کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے تھے پولیٹیکل مفادات کے حوالے سے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس معاہدے نے فلسطینی جدوجہد کو کمزور کر دیا ہے اور کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں 1967 اس کے اکارڈنگلی مسلمان ریاستوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کرتے، لیکن جلد بازی میں کیا گیا، انڈر پریشر کیا گیا اور انہوں نے اپنا مفاد دیکھا، فلسطینیوں کو انہوں نے اگنور کیا. اور اس کے بعد یہ فلسطینی جدوجہد کو انہوں نے کہا جی ہماری کمزور ہوئی ہے اور عرب ممالک کی، عرب عوام کی اکثریت نے بھی اسے مسترد کر دیا اور حکومتوں نے اس سے حکومتوں کا مفاد قرار دیا. کیونکہ اس وقت سروے کروایا گیا تھا 2021 میں سروے کروایا گیا کہ عرب ممالک کے عوام جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، تو میجورٹی، بہت بڑی میجورٹی نے جو ہے وہ اس کو نیگیٹو لیا تھا اور اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا. اور اس دوران سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ معاملات چلتے رہے اور ان کو رکھا گیا، مخفی بھی رکھا گیا، لیکن اب تک جو آج تک ہم بات کر رہے ہیں اس کو تسلیم نہیں کیا گیا پاکستان کی طرف سے. پازیٹیو نہیں، پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کے ساتھ دیکھتے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. سعودی عرب نے اب تک باضابطہ شمولیت اختیار نہیں کی، لیکن غیر رسمی تعلقات اس کے قائم ہو چکے ہیں اور ان کے براہ راست MBS کے ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. اور نیتن یاہو حکومت کے اقدامات جو ہیں وہ مغربی کنارے میں بستیوں کی توسیع وہ سلسلہ ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں 1 سال پہلے اچانک ایک جنگ شروع ہو گئی ہے اور فلسطینی جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں شہید بھی ہوئے اور بے گھر بھی ہو گئے اور ان سے غزہ خالی کروایا جا رہا ہے اور اس کی یہی سب سے بڑا نقصان ہے. اور ابراہیم معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں نئی سفارتی لہر جو ہے وہ اس کی وہ یہ تو ضرور کہا گیا، لیکن اس سے فلسطین کے مسئلے کو حل کیے بغیر جو ہے وہ امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ پہلے بھی یہی بات تھی اور آج بھی ہے. جیسے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں
وہ کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا ٹھیک نہیں ہو سکتے، اسی طرح فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہوتا جب تک، اور اقوام متحدہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے وہ نہیں ہوگا، 2 ریاستیں نہیں بنیں گی اور فلسطینیوں کو ان کی اپنی سرزمین نہیں ملے گی، اس وقت تک یہ معاملہ اسی طریقے سے اختلافات کا شکار رہے گا اور کشیدگی بھی برقرار رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے۔ عمران خان صاحب پہ الزام لگایا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں جنرل باجوہ یہ سارے تانے بانے بن رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ یہ کریڈٹ ان کو جائے اور یہ صحرا ان کے سر پہ رکھا جائے، یہ پگڑی ان کے سر پہ رکھی جائے کہ جی میں نے یہ کام کر دیا ہے، اور وہ بھی اسرائیل کو انہوں نے بھی بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کی اور 6 سال انہوں نے آرمی چیف کے مزے لوٹے۔ اب آتے ہیں آگے جی، صدر ٹرمپ اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوئی، اور اس ملاقات نے کافی امپورٹنس حاصل کی، بہت ہی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ صدر امریکہ کی یہ پہلی اس طریقے سے انفارمل ملاقات اور دہرانا تھا جو کہ وائٹ ہاؤس اوول آفس میں وہ دیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ تھے صرف اور صرف DGMI اور وزیر داخلہ ان کے اپنے فیملی فرینڈ محسن نقوی صاحب، وہ موجود تھے ادھر لیکن انہیں نہیں لے جایا گیا۔ تو ٹرمپ اور جنرل منیر صاحب کی ملاقات جو ہے، یہ ملاقات جو ہے وہ جو اس وقت عالمی تجزیہ کار ہیں، تبصرہ نگار ہیں، وہ اس کو نجی ملاقات کہتے ہیں، اور اس کو نجی انویٹیشن تھا اس کے لیے آئے ہیں، جس میں دونوں رہنماؤں نے ایران اسرائیل کیونکہ لڑائی چل رہی تھی اس کو ڈسکس کیا، لیکن میرے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ تھی اور تمام کے تمام تبصرہ نگار، تجزیہ کار، واقفان حال یہ سمجھتے ہیں اور یقین ہے انہیں کہ صرف اسرائیل کا مسئلہ جو ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مسئلہ یہی ٹیبل پہ تھا، اور ایران اسرائیل کی جنگ بھی چل رہی تھی، تو ظاہر ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایران سے ذرا ہاتھ کھینچیں اور اسرائیل کے مخالف کیمپوں میں مت جائیں بلکہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اور صدر ٹرمپ نے اس دوران پاکستان اور بھارت کی کشیدگی بھی چل رہی تھی، اس کا نتیجہ بھی نکلا تھا، اس پہ بھی بات ہوئی، لیکن مین فوکس یہی تھا، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تب سے یہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں بھی اس ملاقات کے دوران انہوں نے کہا جی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں تو کوئی سرکاری بیان جاری نہیں ہوا جنرل عاصم منیر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، تاہم بعض میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ جنرل صاحب نے امریکی اسرائیلی لابی گروپ اے آئی پیک جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے ایک اجلاس میں شرکت کی، جسے پاکستان کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی ممکنہ بہتری کی علامت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مبینہ طور پر یہ خبر رپورٹ ہوئی، اور پاکستان کی حکومت نے اس حوالے سے کوئی باضابطہ موقف اختیار نہیں کیا اس وقت تک، اور آفیشیل یہ صرف ٹاک شوز میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر دفتر خارجہ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ان کا وہی سٹانس ہے جو پہلے تھا، لیکن جو خواجہ آصف صاحب ہیں اور اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ اس پہ لب کشائی کر رہے ہیں، اور وہ ابراہم اکارڈ کا ذکر کرتے ہیں۔ ابراہم اکارڈ نہیں بلکہ میں ان کو کہوں گا کہ یہ کہا کریں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا آپ کو پیغام مل چکا ہے، اور پریشر بھی ہے، دباؤ بھی ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، اپنے تعلقات استوار کریں اور معاملے کو ختم کریں۔ تو اس بارے میں جی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی واضح موقف نہیں آیا، اور صدر ٹرمپ اور ملاقات کے دوران جو ہے مختلف قیاس آرائیاں گردش میں کر رہی ہیں، غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، غیر مصدقہ رپورٹس ہیں، آفیشیلی اس میں کچھ نہیں بتایا گیا، کیونکہ ISPR کا جو پریس ریلیز تھا اس میں بھی نہیں بتایا گیا، اور نہ ہی جو وائٹ ہاؤس سے اسٹیٹمنٹ جاری ہوا تھا اس میں بھی یہ بات نہیں بتائی گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹاپ سیکرٹ معاملہ ہے۔ پھر آگے آتے ہیں کہ سعودی عرب کے تو براہ راست مراسم ہیں جی، اور باقی بھی عرب ممالک کے پاکستان کے خفیہ دورے ہوئے ہیں اور وفود کا تبادلہ ہوا ہے، اور پچھلے 2 سالوں میں کوئی 3-4 ایسے وفود، ایسے ڈیلیگیشن جا چکے ہیں۔ خفیہ دورہ اس لیے کہ ان کے آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کوئی گروپ پہنچا ہوا ہے، اور اس لیے، اور ویزا پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس پہ اسرائیل کے علاوہ آپ پوری دنیا میں جا سکتے ہیں، اسرائیل میں نہیں جا سکتے،
لہٰذا وہ ایک ویزے کا پروسیجر ہے، اسرائیل میں جانا ہو تو ایک اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ کیا گیا۔ اور پھر انٹیلیجنس تعاون جو ہے وہ بھی ان کے درمیان چلتی رہتی ہے، اسرائیل اور پاکستان کے درمیان، کبھی ماضی میں بھی ہو چکا ہے۔ 1980 کی دہائی میں افغان جنگ کے دوران پاکستان اور اسرائیل کے درمیان انٹیلیجنس تعاون کی اطلاعات موجود ہیں، اگر آپ چلے جائیں جا کے خبروں کو کھنگالنا شروع کر دیں، جہاں دونوں ممالک نے سوویت یونین کے خلاف مشترکہ مفادات کے تحت کام کیا۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو چکا ہے۔ اور پھر مختلف وفود کا آنا جانا جو ہے وہ ہر سال کوئی ایک دو خبریں آ جاتی ہیں کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہ ہے ابراہم اکارڈ کی، اور ابراہم اکارڈ کے بارے میں اس کے بعد یہ ابراہم معاہدے کے تحت عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، اور انہوں نے بھی دستخط کر دیے، اور وہ بھی اس کا حصہ بن گئے۔ تو اس کی آہستہ آہستہ اس کی جو ہے وہ آگے بڑھائی جا رہی ہے چیزیں، اور مستقبل کے حوالے سے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان باضابطہ سفارتی تعلقات ابھی بھی نہیں ہیں، لیکن خفیہ ملاقاتیں موجود ہیں، انٹیلیجنس تعاون ہوتا رہتا ہے، بین الاقوامی دباؤ اس بات کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں، اور اب بھی یہ مسئلہ یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو خواجہ آصف صاحب سے اور اپنے دوستوں سے یہ میں کہوں گا کہ جناب ابراہم اکارڈ کا کیا ہے، پبلک کو بتانے کے لیے اگر آپ نے بحث کو کھلا کرنا ہے، اوپن کرنا ہے، تو پھر اسرائیل کا نام لیا کریں، اور اس طرح سے نہ کریں کہ عام آدمی تاکہ کنفیوز ہو سکے کہ پتہ نہیں ابراہم اکارڈ کیا ہے۔ تو ابراہم اکارڈ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔